الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بزرگان محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ اگر آدمی کے چہرے پر کوئی داغ یا دھبا لگ جائے اور وہ آدمی جا کر آئینے کے پاس سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ آئینہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر فلاں داغ یا دھبا ہے۔ گویا آئینہ انسان کے عیب بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے، یعنی جب ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو پیار و محبت سے بتائے کہ بھائی تمہارے اندر فلاں عیب ہے، فلاں برائی موجود ہے، اس کو دور کر لے۔ جیسے اگر کسی انسان کے جسم پر کوئی کیڑا یا مکھی بیٹھ جائے تو آپ بتائیں کہ آپ کے جسم پر یا کپڑوں پر مکھی یا کیڑا بیٹھا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو بتاؤ کہ بھائی تمہارے جسم پر فلاں کیڑا یا مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو دور کر لو۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی دینی خرابی ہے تو پیار و محبت سے اس کو بتا دینا چاہیے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس لیے کہ یہ مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تم کسی دوسرے کے اندر کوئی عیب دیکھو تو صرف اسی کو بتاؤ جس کے اندر یہ عیب ہے۔ دوسروں کو کہتے ہوئے نہ پھرو کہ فلاں کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں کے اندر فلاں برائی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، اور آئینہ صرف اس آدمی کے چہرے کو داغ دھبے کو بتاتا ہے جو شخص اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ آئینہ دوسروں کو نہیں بتاتا کہ فلاں آدمی کے چہرے پر فلاں داغ ہے، فلاں دھبا لگا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ مؤمن کا کام یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب دیکھے تو صرف اسی کو بتائیں کہ آپ کے اندر یا آپ کے چہرے پر فلاں عیب ہے۔ دوسروں کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نہ پھرو کہ فلاں کے عیب فلاں کے اندر ہیں، فلاں کے اندر فلاں برائی ہیں۔ دوسروں کو اس کا تذکرہ نہ کرو، کیونکہ اگر دوسرے کو اس کے عیوب کو بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کام میں تمہاری نفسانیت ہے، پھر وہ دین کا کام نہیں ہوگا۔ اور اگر صرف اسی کو تنہائی میں محبت اور شفقت سے اس کو بتاتے ہیں، اس پر تنبیہ کرتے ہیں، تو یہ بھائی چارگی اور ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کو حقیر و ذلیل سمجھنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.